عزیز طلبہ، میں مسیمہ جو کہ آپ کی اسلامیت کی ٹیچر ہوں. ہم لوگ حج کے متعلق جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، اور آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی دوسرا واجب رمی کرنا. رمی کے لغوی معنی ہیں پھینکنا، کوئی چیز پھینکنا، یعنی پتھر کی جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں حجاج کرام شیطان کو مارنے کے لیے اسے پھینکتے ہیں. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. 10 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہوتے ہی حجاج دوبارہ مینا پہنچ کر رمی کرتے ہیں، یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. رمی سے مراد شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. مینا کے میدان میں پتھر کے 3 ستون کھڑے ہیں، یعنی مینا کے میدان میں پتھر کے جو 3 ستون ہیں بڑے بلند جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. انہیں جمرات کہتے ہیں، یعنی پتھر کے جو ستون ہیں انہیں عربی میں جمرات کہتے ہیں. ان جمرات کو جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولیٰ کہتے ہیں. یعنی وسطیٰ درمیانہ، عقبہ یعنی چھوٹا، اور اولیٰ جو ہے یعنی اول، پہلا درجہ ہے اس کا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے مینا کی طرف لے کر چلے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اسلام میں سب سے بڑی اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے والی جو ادا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آئی تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں، تو اسی چیز کو وہ پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر جانے لگے تھے. تو شیطان نے آ کر راستے میں آپ کو بہکایا تھا اور آپ نے اسے کنکریاں مار کر بھگایا تھا. تو اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے حجاج کرام جو ہے وہ مینا کی طرف جاتے ہیں، اور شیطان نے جس طرح انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے تھے اور اللہ کے حکم سے جمرہ عقبہ کے مقام پر اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ فرار ہو گیا. دوسری بار جب وہ پھر بہکانے آیا تو جمرہ وسطیٰ اور پھر تیسری بار جمرہ اولیٰ کے مقام پر بہکانے کی کوشش کی، لیکن ان تینوں مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اس خواب کی تعمیل کے لیے ڈٹے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر بار اسی طرح کنکریاں مار کر اسے بھگایا. اس واقعے کی یاد میں حجاج ان تینوں جمروں پر کنکریاں مارتے ہیں، لیکن 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی کرنی ہوتی ہے. جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی کرنی ہوتی ہے، اور اسے ادا کرنے کے لیے 10 ذی الحجہ کو یہ عمل کیا جاتا ہے. رمی سے فارغ ہو کر حجاج مینا میں قربانی کرتے ہیں. یہ سنت ابراہیمی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں کی جاتی ہے، کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بغیر کسی سوال یا جواب کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا. قربانی کرنا دراصل اپنے آپ سے عہد ہے کہ ہماری جان اللہ کی امانت ہے. ہماری جان، ہماری روح، ہمارا دل، سب کچھ اللہ کی امانت ہے، اور وہ جب چاہے گا ہماری جان، ہماری روح کو اس کی راہ میں قربان کرنا پڑے گا. تو جب وہ طلب کرے گا اور تو ہمیں جھک کر اور ہمیں بڑی عاجزی کے ساتھ اسے پیش کرنا ہے. یہ قربانی اسی بات کی تصدیق کرتی ہے، اسی بات کی یاد دلاتی ہے. قربانی کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ نہ ان کی گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں، نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. یعنی اللہ کی راہ میں جو تمام مسلمان اس طرح جانور کی قربانی کرتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں، دمبا ہے یا بکرا وغیرہ ہے، اس کی قربانی کرتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں یہ ارشاد فرمایا کہ نہ ان کے خون، نہ ان کے گوشت کچھ نہیں پہنچتا. اگر پہنچتا ہے تو ہماری نیت پہنچتی ہے، ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، ہماری پرہیزگاری پہنچتی ہے. اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ قربانی کرنے کے معاملے میں جب انسان کی ضرورت پڑے گی، جب ایک مسلمان کی ضرورت پڑے گی اللہ کی راہ میں قربان ہونا، تو وہ کس طریقے سے اپنی قربانی ادا کرے گا. تو یہ تیسرا واجب تھا، یعنی قربانی کرنا. چوتھا واجب ہے، یہ بھی ایک بہت اہم واجب ہے. قربانی سے فارغ ہو کر حجاج سر کے بال منڈواتے ہیں. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. مرد حضرات جو ہے وہ سر کے بال منڈواتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے سر منڈوانا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جو
انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹنا جائز ہوتے ہیں۔ بال کٹوانے کے بعد احرام کھول کر روزمرہ کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ اب یہ جو حج کا تیسرا فرض ہے طواف کرنا، یعنی خانہ کعبہ کے گرد جو چکر لگائے جاتے ہیں، 7 چکر لگانا، اسے طواف کرنا کہتے ہیں۔ حج کا یہ تیسرا فرض طواف کرنا ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو ہی قربانی کر کے اور سر منڈوانے کے بعد طواف کیا جاتا ہے۔ حجاج طواف کرتے ہوئے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ لاکھوں حاجی جب طواف کرتے ہیں تو یہ منظر اسلامی اجتماعیت اور نظم و ضبط کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ بہت خوبصورت نمونہ یہ پیش کرتا ہے کہ کس طرح اللہ کے ماننے والے، اللہ کے شیدائی، اللہ سے محبت کرنے والے کس طرح خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ تو یہ منظر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، جو امت مسلمہ کے لیے اتحاد و اتفاق کی علامت بھی ہے۔ طواف کی ابتدا کالے رنگ کے ایک پتھر حجر اسود سے ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ حجر اسود وہی پتھر ہے جب پہلی بار خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر کو جنت سے اپنے ساتھ ہی لائے تھے۔ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے ایک کونے میں لگا ہوا ہے، یہ جنت کا پتھر ہے، اسی وجہ سے یہ جنت کا پتھر کہلاتا ہے۔ طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے یہ نشانی کا کام دیتا ہے، یعنی یہیں سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور پورا جو ایک چکر ختم کرنے کے لیے اسی جگہ آ کے رکا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس طرح 7 چکر جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے گرد اسی نشانی یعنی حجر اسود سے شروع کرتے ہیں حجاج کرام، اور اسی حجر اسود پر اپنا پہلا جو پورا چکر ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ کرنا یہ جو تیسرا حج کا فرض آپ کو سمجھا ہے عزیز طلبہ، اس ویڈیو کو میں یہیں ختم کرتی ہوں، اور انشاءاللہ پھر جو اگلی ویڈیو ہے اس میں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا ہے وہ آپ کو سمجھاؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت۔